میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی تعویذ دو۔ تو میں یہ دو رشتوں پہ کہا کر دوں، نہ سساں تے تعویذ چل ہے نہ بیگمات تے تعویذ چل ہے۔ میں نے کہا تم ایسا کر، جب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہنے لگا اچھا۔ کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا، میں نے اسے پوچھا میرے نسخے پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ تو میں نے کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت ہے۔ گاما تھی نا، گاما پہلوان کا نام سنا ہے نا؟ اس نے 1915 میں، ستمبر 1915 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو 2 گھنٹے کی کشتی میں ہرایا تھا اور رستم زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آیا تھا۔ تو یہاں وہ اندرون لاہور میں رہائشی تھا، تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاؤ تاؤ پہ جھگڑا، تو سبزی والے نے وہ ہوتا نا وزن والا باٹ اٹھا کے اس کو مار دیا، وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی وہ تو دنیا دے رستم تے اے ماڑا جا بندہ تو مار گیا، تو اس نے اکھے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا ماڑے نو مار دیاں شرم آتی ہے، ماڑے نو مار دیاں شرم آتی۔ میں نے کہا بے وقوف، عورت سے بھی لڑا جاتا ہے، تو چل کر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو کمال ہی ہوگا۔ میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ رکھا، اس کا منہ کتھے ہی کھلے ہی رہ گیا، انج کر کے بیٹھی رہ گئی۔ وہ آکھن لگی اے تیرا کام نہیں، تین دس تینوں آکھیا کہ تو آپ نہیں کر سکنا۔ اس نے کہا میں آ گیا، میں انتا مولی تارے جمیل آ گیا۔ اس نے کہا دے بچے اندر اللہ بھلا کرے جائیں، تینوں بندہ بنایا۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہوتی ہے رنگڑ، بڑے کوڑے ہوں دن، مطلب ہماری برادری۔ تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے۔ تو میرا یہ مستقل مضمون ہے، میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق، نبی کی زندگی، چونکہ یہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتی، میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے یا بن چکے یا بننے والے۔ گھر پیسے سے نہیں چلتا، میرے رب کی قسم، گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے، نبی کی برداشت سے چلتا ہے۔ چاہے دفتر ہو، چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو، چاہے وہ گھر کی چیئر ہو، جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا۔ جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، روک ٹوک ہوگی اور بےزتی ہوگی وہاں نظام ٹوٹ جائے گا۔ دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا۔ تو میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، وہ تھے نہیں۔ میں نے کہا بتا دینا میں نے فون کیا تھا۔ تو جب وہ آئے نا تو کہنے لگے مولانا صاحب بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں، کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ میں نے کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ بتا دے 27 سال میں ایک دفعہ؟ کہنے لگا میں سر کھجانے لگا کہ واقعی میں کبھی ایک دفعہ بیوی سے ہنس کے نہیں بولا، یہ تیری باتیں سن سن کے ہم نے بیویوں سے بولنا شروع کیا۔ میرے عزیزو، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق، عالی اخلاق۔ یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، ایک حسین معاشرہ۔ اپنے بچوں سے اخلاق برتو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے تھے، 4 قدم آگے جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ لیتے، پھر پہلے ان کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا۔ حضرت علی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم، اپنی اولاد کو عزت دو، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے۔ اور تربیت کے نام پر ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، ڈانٹ ڈپٹ، یہ یا جھوٹ پہ لے آئے گی اولاد کو، یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے۔
یہ ہمارے برصغیر سوٹا ڈنڈا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا میں. اور دسمبر کا مہینہ ماسٹر محمد شفیع مرحوم بڑے نیک استاد, بڑے مخلص, لیکن مار تباہی کر دیں. انہوں نے سوال لکھایا. اچھا ہمیں کو 20 لڑکے بیٹھے, میں 15ویں نمبر پہ بیٹھا تھا. اچھا میں ویکھے میں سوال نہیں آمدہ. پہلے لڑکے کی سلیٹ دیکھی گئی, غلط ٹھو. میں کہ لے مر گیا. اب میں سوال حل کرنے کی بجائے جان بچانے کے سوچنے لگا. ہوں میں جان کی میں بچاؤں, چونکہ سوال تو آتا نہیں. شاید زور لگاتا تو کوئی حل نکل آتا, لیکن میں کہ ہوں جان بچاؤ بھائی. اب لڑکے قریب آ رہے ہیں, فاصلہ گھٹ رہا ہے, اور میرے پسینے چھوٹ گئے, ٹھنڈے, برا حال. کہ یا اللہ اتنے سوٹے میں کمیں کھامنے. اچھا ایک ثقافت, پرائمری سکول ہمارے والد علاقے کے ذمہ دار استادوں کو گندم دینا, چاول, گھی, مکھن, شکر, آم, کنو, مالٹے, امرود, جو کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا. ہمارے والدین یہ رشوت نہیں ہوتی تھی, یہ اپنی سعادت سمجھ کے استادوں کی خدمت کرتے تھے. اب میں نے سوچنا شروع کیا, ہم موسم کیڑا ہے, مالٹا بھی کوئی نہیں, کنو بھی کوئی نہیں, آم بھی کوئی نہیں, امرود بھی کوئی نہیں, یا اللہ ہوں کی کرا. میں نے خیال آیا مرچاں ہیں. اب جب رہ گئے نا 3 لڑکے تو میری ترکیب ساری مکمل ہو گئی. تو جب 3 لڑکے رہ گئے تو میں اٹھا, میں کہ استاد جی, ابا جی پہنان دیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جیسے. اس نے کہ اچھا پتر تو ایدے ہو کے بیٹھ. اب میں ڈنڈے تو میں نے نہیں کھائے, لیکن میرے جھوٹ پر مجھے میرے استاد نے مجبور کی کہ میں نے جھوٹ بولا. جاتی ہیں مرچیں بھی جاتی تھی, ہر شے جاتی, اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو میں کہ میں آج مرچا نال مرچا ہی وڈھا, ڈنڈا بھی مرچی ہوتی ہے, ساری مرچیں لگ جاتی ہیں. تو میں نے اپنے استاد سے جھوٹ بول دیا. والدین شدت, ٹیچر کی شدت, ادارے کی شدت ماتحت کو جھوٹ پہ لے آئی, منافقت پہ لے آئی. اس لیے میرے عزیزو, محبت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. بڑا تب بنتا ہے جب وہ چھوٹے کو عزت دیتا ہے. ہمیشہ بڑا چھوٹے کو جب عزت دیتا ہے تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے. وہ چھوٹے ان کی محبت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں. اور جب ڈانٹ ڈبڑ ہوتی ہے, میرے نبی نے زندگی بھر کسی کو موقع پہ نہیں ٹوکا. ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا تو صحابہ اٹھے, آپ نے کہا پیچھے ہٹ جا, مسجد میں پیشاب ہو رہا ہے. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا, آپ نے کہا پانی بہا دو. پھر اسے بلایا, کہا بیٹا مسجد پاک جگہ ہے, پیشاب نہیں کیا جاتا.